معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ یقیناً حج کی سعادت بھی یقیناً من جانب اللہ ہے، اور یقیناً عمرے کی سعادت بھی من جانب اللہ ہے، اور یقیناً خوش نصیب ہے اور سعادت مندی ہے ان لوگوں کی جو سبحان اللہ ایمان والے اللہ کے حضور، سبحان اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور سبحان اللہ اپنی اس تمنا کو پورا فرما رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ سعادت جو ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور جب ان کے فرزند سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے سبحان اللہ جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ اور ندا دو لوگوں کو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، یہاں میری ندا کو کون سنے گا؟ فرمایا اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، ندا لگانا آپ کا کام ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو پہنچانا میرا کام ہے۔ تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے تو سبحان اللہ اس کی حاضری ہو رہی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو سبحان اللہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں اور عمرے پہ بھی جاتے ہیں۔ یقین جانیے کہ ایک اللہ والوں کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے اور اسی سال عمرے پر بھی جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ یہ حج اور عمرے کو پے در پے کرنا، یعنی اگر پہلے عمرہ کر لیا پھر حج کر لیں، حج کر لیا پھر عمرہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے رزق کی تنگی کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ وہ اللہ والوں کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر انہوں نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا رہے تھے، اور رو رو کر آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یا رب العالمین، اب جسم میں نقاہت آ چکی ہے، جسم میں کمزوری آ چکی ہے، یا رب العالمین مجھ سے ماہ رمضان المبارک کا عمرہ نہ چھیننا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک میں عمرہ کرے گویا کہ وہ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی 10 ہجری کے اندر، پھر واپسی ہوئے، واپسی پر کچھ صحابہ وہاں رہ گئے تھے۔ وہاں اس زمانے کے اندر چیچک کی بیماری کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری عام تھی، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو کہا کہ جاؤ قباء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، تمہیں مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، کیونکہ صحابہ کی بڑی تمنا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ آپ کے ساتھ کر کے آ چکے ہیں اور ہم رہ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ رمضان المبارک میں عمرہ کر لو، جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کر لیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ حج کی فضیلت ختم ہو چکی ہے۔ حج کی فضیلت ذی الحجہ کے اندر اس کی اپنی ایک فضیلت ہے اور عظیم سعادت ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اور صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، ہم تو اس کے عاشر عشیر بھی نہیں ہے کہ سبحان اللہ، نہ تو وہ وضو کا پانی زمین پر گرنے دیا کرتے تھے، نہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سبحان اللہ حلق فرمایا، اور یعنی کہ جب
حج کے موقع پر جب جمرات سے فارغ ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کروائے یعنی سر کے بال کو صاف کیا تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف سیدنا طلحہ کھڑے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بال جو ہے ان کو دیے اور فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو. آج بھی جو منہ مبارک کی زیارت کی جاتی ہے وہی بال ہیں سبحان اللہ، آج تک چل رہے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ سیدنا کہتے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سبحان اللہ اسلام کے عظیم جرنیل تھے سبحان اللہ، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انتظار میں تھے کہ انہیں پیشانی کے بال مل جائیں اور سبحان اللہ پیشانی کے بال انہوں نے لیے اور سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ اپنے سر پہ جو ٹوپی رکھا کرتے تھے اس کے اندر وہ ان کو سی لیے تھے. اور سبحان اللہ جتنی فتوحات ہوئی ہیں سبحان اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سبحان اللہ فرمایا کرتے تھے ایک جنگ کے موقع پر ان کی وہ ٹوپی گم ہو گئی، جنگ کو چھوڑ کر وہ ٹوپی تلاش کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں کامیابی بھی ملے گی کتنا ہی گھوم جائیں، کہاں کہاں گھوم جائیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو سبحان اللہ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ناظرین اکرام پھر یقیناً یہ نماز، روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ کوئی بھی کام کا نہیں ہے اگر تو محبت رسول کے اندر سچے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح عشق و محبت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ آپ نے، کیونکہ ہماری حج تربیتی نشست کا آخری حصہ چل رہا ہے، حج کے بعد یعنی کہ حج سے پہلے وہ کر چکے ہیں، حج کے دوران وہ بھی گفتگو ہو چکی ہے، اب حج کے بعد اس میں الحمدللہ آپ نے زیارات مدینہ منورہ اور زیارات مکہ المکرمہ تو کر چکے ہیں، لیکن زیارات مدینہ المنورہ اس کا تذکرہ چل رہا تھا.